پورے کا پورا ماہ رمضان کا ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہم سحری یہ کریں گے، افطاری یہ کریں گے۔ افطاری کے کیا آداب ہیں، کیسے افطاری کرنی چاہیے۔ کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ گرم پانی ہو تو اس سے افطار کرنے کے کتنے فوائد ہیں، بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد۔ یقیناً تمام مومنین روزے کے ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ روزے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ماہ رمضان المبارک سے پہلے پورے کا پورا ماہ رمضان کا ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہم سحری یہ کریں گے، افطاری یہ کریں گے، ہمارے مینیو یہ ہوگا، کھانے پینے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں بھی زیادہ تر عام لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کھانے پینے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں اور سحری افطاری کا انتظام کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اصل میں ماہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو ٹائم دے، اس کے تلاوت کرنے میں وقت صرف کرے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہم اس پیغام میں روزے کی افطاری کے کیا آداب ہیں، کیسے افطاری کرنی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ افطاری کے وقت کم از کم سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ افطار کرنا کس سے چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بعض لوگ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے بعد اس طریقے سے وہ افطاری کرتے ہیں کہ جس سے بعد میں وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، حضرت کس چیز کے ساتھ افطار فرماتے۔ وسائل الشیعہ میں چھٹے امام سے حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ مختصراً کوئی میٹھی چیز وہ کھا لی تو اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہ ملتی تو حضرت